اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 279، 280 اور 281 کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ اس آیت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کے بارے میں احکامات صادر کیے ہیں اس سے مکمل واقفیت ہو سکے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ پس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ ہے، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے اطاعت کی جائے۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ اس قانون کے بعد نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے کہ تمہارا اصل مال بھی نہ دلایا جائے، اور اگر قرضدار تنگ دست ہو اور اس کے لیے میعاد پر نہ دے سکے تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، یعنی جب اس کے پاس ادا کی گنجائش ہو، اور یہ بات کہ بالکل معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ اور مسلمانوں، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کے تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور اس دن پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، تو تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست کر رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کے ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ
بنی مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہ کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے قضیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر دریافت حکم لکھ بھیجا۔ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کی تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف راس المال وصول کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور صلاح و فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو غیر مسلموں کے ذمہ تھی اس کو چھوڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنے بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ خطبے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے یعنی زمانے جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا۔ اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی۔ نہ تو زیادہ وصول کر کے کسی پہ ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے بطور سود کے عائد تھی۔ قرآن مجید کی آیت مذکورہ میں اسی واقعے کا اشارہ ہے اور بقایا سود چھوڑنے کا حکم مذکور ہے۔ اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اول اتقوا اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم بتلایا گیا۔ یہ قرآن حکیم کا وہ خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی ایسا قانون بتایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے پیچھے خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم سنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی پچھلی عائد شدہ سود کی رقم کا چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے اتقوا اللہ فرمایا، اس کے بعد حکم دیا ذروا ما بقی من الربا، یعنی چھوڑ دو بقایا سود کو۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، اس کے خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ یہ حکم چونکہ تباہ پر بھاری تھا اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ اور حکم کے بعد ان کنتم مومنین کے ارشادات ملا دیے گئے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اس کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی، جس کا مضمون یہ ہے اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی۔ پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو، آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اصل راس المال مل جائیں گے، نہ تم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی
اصل رات المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔ اس میں اصل رات المال دینے کی اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اور آئندہ کو سود چھوڑنے کا عزم کر لو، تب اصل رات المال ملے گا۔ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اصل رات المال بھی نہ ملے گا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تو یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا، جس کا حکم یہ ہے کہ مرتد کا مال اس کے ملک سے نکل جاتا ہے، پھر جو زمانے اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کی بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو اس کو اصل رات المال بھی نہ ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر عملاً باز نہیں آتا تو اس کے ساتھ جت بنا کر حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ باغی ہے۔ اس کا بھی سب مال ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھا جاتا ہے کہ جب یہ توبہ کر لے تب اس کا مال اس کو واپس دے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ مصالحت کے سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہارا مدیون تنگ دست ہو تو تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو حکم شرعی ہے کہ اس کو فراخی اور آسودگی کے وقت تک مہلت دی جائے، اور اگر تم اس کو اپنا قرض معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سود خور کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدیون مفلس ہو اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں، اور سود کی مقدار بھی اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں حکم الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مدیون مفلس واقعی مفلس ہے اور ادائے قرض پر قادر نہیں تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہیے جب تک کہ وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں معاف کرنے کو قرآن نے بلفظ صدقہ فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر موجب ثواب عظیم ہوگی۔ نیز یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل رات المال بھی گیا۔ قرآن نے اس کو بہتر فرمایا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آئے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ دوسرے شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کے مشاہدہ ہو جائے کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑے مال میں کام بہت نکل آ جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے۔ سو یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے، اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں مثلاً دوا علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر کبھی بیماری آئی بھی تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مدیون مفلس کو قرض معاف کر دینا
جو بظاہر اس کے لیے نقصان نظر آتا ہے، اس قرآن تعلیم کے پیش نظر وہ ایک مفید اور نافع کام بن گیا۔ مدیون مفلس کے ساتھ نرمی و مصالحت کی تعلیم کے لیے احادیث صحیحہ میں جو ارشادات وارد ہوئے ہیں، ان کے چند جملے سنیے۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ تندرست مقروض کے ساتھ نرمی اور مصالحت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کے ذمہ واجب ہے، اور حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تندرست مدیون کو مہلت دے دے۔ اس کے بعد کی آیت میں پھر روز قیامت کا خوف اور محشر کے حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے ذکر پر احکام سورت کی آیات کو ختم کیا اور ارشاد فرمایا کہ ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.